نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ کتابوں کی ریکارڈنگ ہو چکی جیسے ترمذی شریف اور بھی کچھ کتابیں قدوری وغیرہ کی۔ اسی کی ایک کڑی، سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 48ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1195 سے ہوگی۔ باب نمبر 125، باب ما جاء فی الرکعتین بعد الوتر جالسا، وتر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں یعنی 2 نفل رکعتیں پڑھنے کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدہ حدثنا میمون بن موسیٰ المرئی عن الحسن عن امہ عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین خفیفتین وہو جالس۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کے بعد 2 مختصر رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ دونوں رکعتیں بہت لمبی نہیں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1196، حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی حدثنا عمر بن عبد الواحد حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ قال حدثتنی عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوتر بواحدۃ ثم یرکع رکعتین یقرأ فیہما وہو جالس فاذا اراد ان یرکع قام فرکع۔ حضرت ابو سلمہ یعنی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کے پہلے شوہر، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 رکعت سے وتر کیا کرتے تھے، پھر رکوع فرماتے یعنی 2 رکعتیں اور پڑھا کرتے تھے، اس میں پڑھا کرتے تھے یعنی قرات کیا کرتے تھے بیٹھ کر، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے تھے پھر رکوع کرتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ اس حدیث میں یہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان دونوں رکعتوں میں بیٹھ کر قرات کیا کرتے تھے، پھر جب رکوع کرنے کی باری آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع کرتے، پھر اسی طرح 2 رکعتیں پوری فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال ان دونوں رکعتوں میں جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کیفیت بیان ہوئی تو یہ نفل نماز کے ساتھ ہے، نفل نماز سے متعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تب اگر کوئی شخص 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کے اندر جیسے رات کی نمازوں کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے اور بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پائے گا تو قرات کو کرے بیٹھ کر، پھر جب رکوع کرنے کا وقت آئے تو کھڑے ہو کر رکوع کر لے، ایسا بھی کر سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پوری 2 رکعتیں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے آدھا ثواب ملتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اگر 10 نیکیاں ایک مثال کے طور پر، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں 5۔ حدیث نمبر باب نمبر 126، باب ما جاء فی الضجعۃ بعد الوتر وبعد رکعتی الفجر۔ یہ باب ہے وتر اور فجر کی 2 سنتوں کے بعد لیٹنے کے بیان میں، یعنی وتر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، کیا یہ سنت ہے؟ سنت کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ جس کو کہ اپنانے سے ثواب ملے، ایسا یعنی کہ سنت جو شریعت کی اصطلاح میں سمجھا جاتا ہے سنت، واجب، فرض وغیرہ، تو کیا کرنا ایسا سنت ہے؟ حدیث نمبر 1197، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن مسعر و سفیان عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن عائشہ قالت ما كنت الفی او القا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آخر اللیل الا وہو نائم عندی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری راتوں میں کبھی بھی نہیں چھوڑا مگر وہ میرے پاس سوئے ہوئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کے آخری پہر میں جب بھی حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا، آخری پہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو گیا یا اس سے تھوڑا پہلے، جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو وہ میرے بستر پر موجود تھے۔ اب ان کے بستر پہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کی باری ہوتی تھی ان کے گھر میں رہنے کی
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بستر پر ہی پایا، لیٹے ہوئے پایا۔ وکیع جو اس میں ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی مراد ہے وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد۔ حدیث نمبر 1198، یعنی وکیع کہتے ہیں کہ وتر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وتر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے رہتے تھے۔ ابھی ایک دوسری روایتیں بھی آئیں گی جو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنے کے بیان میں آئیں گی۔ حدیث نمبر 1198، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع علی شقہ الایمن۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں یعنی فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیا کرتے تو اپنے دائیں پہلو پر یعنی سیدھے پہلو پر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر لیٹتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ حدیث نمبر 1199، حدثنا عمر بن ہشام حدثنا النضر بن شمیل انبأنا شعبہ حدثنی سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو لیٹ جاتے۔ ان 3 حدیثوں میں سے 2 بعد کی حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے، اور اس سے پہلے والی حدیث ہے جس میں وکیع نے کہا کہ حضرت عائشہ کی مراد ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی فجر کی سنتیں ادا کرنے سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیتے تھے، پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتے، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تو پھر فجر کی 2 سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تینوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد لیٹتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوا بعض حدیثوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں ادا فرمانے کے بعد لیٹتے تھے۔ 2 طرح کا بھی لیٹنا ثابت ہے، یعنی دونوں بھی سنت ہے، دونوں طرح کا لیٹنا ثابت ہے۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ کیا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا سنت ہے، یعنی کرنا چاہیے، کرنا ہی پڑے گا، ایسا کچھ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وجہ سے لیٹا کرتے تھے؟ 2 میں سے ایک بات۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا یہ سنت ہے۔ دلیل میں یہ سب حدیثیں، اور ایک حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فجر کی 2 سنتیں پڑھ لو تو لیٹ جاؤ۔ یہ تو ان احادیث سے حضرت امام شافعی نے فجر کی سنتیں ادا فرمانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے کو مسنون قرار دیا، سنت قرار دیا۔ لیکن ان کے برخلاف امام مالک، امام احمد اور جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فجر کے بعد یا وتر کے بعد کبھی بھی لیٹنا سنت نہیں، یعنی فجر کی نماز جب ہم نے پڑھ لی یا وتر جب ہم نے پڑھ لی اس کے بعد لیٹنا سنت ہو، یعنی سنت شرعی، یہ کسی بھی علماء کا قول نہیں، کسی بھی صحابی کا قول نہیں۔ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دین میں ایجاد کر لی گئی ہو۔ تو پھر ان احادیث کا کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لیٹا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بھی فرمایا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو امام اعظم ان سب کے درمیان ایک تطبیق دے رہے ہیں کہ ان لیٹنے کا کیا مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر نماز پڑھتا رہا اور رات بھر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ ہو گئی اور طبیعت میں گرانی آ گئی اور کسی طرح کی سستی آ رہی ہے تو وتر کے بعد بھی لیٹ سکتا ہے، اور فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد اس درمیان اگر وقت ہے، فجر کی نماز ہونے میں ابھی وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، جماعت ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، تو اپنے ثقل کو اور اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے اگر وہ لیٹتا ہے تو لیٹ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے لیٹا کرتے تھے
یعنی وہ کوئی ایسا فعل نہیں تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ خود دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وطر کے بعد لیٹے، یعنی اس وقت سستی آ گئی تو اس وقت سستی کو دور کرنے کے لیے لیٹے، کبھی فجر کی 2 سنتوں کے بعد لیٹے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ اور کبھی حضرت عائشہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں لیٹا کرتے تھے، یعنی کبھی لیٹتے کبھی نہیں لیٹتے، کبھی وطر کے بعد لیٹتے، کبھی فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹتے۔ تو ان تمام احادیث سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ لیٹنا سنت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی انسان کی طبیعت میں گرانی آ جائے، کسی بوجھل ہو جائے، تھکاوٹ کا احساس ہو یا سستی آ رہی ہو، فجر کی نماز میں سستی آئے گی تو تھوڑی دیر لیٹ جائے، یہ لیٹے، لیکن یہ لیٹنا سنت نہیں ہے۔ حدیث نمبر باب نمبر 127 باب ما جاء فی الوتر علی الراحلہ، سواری پر وتر نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1200 حدثنا احمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن مالک بن انس عن ابی بکر بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عمر بن خطاب عن سعید بن یسار قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت فقال ما خلفك قلت أوترت فقال أما لك في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسوة حسنة قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوتر على بعيره۔ سعید بن یسار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، یعنی کسی سفر میں تھے، فتخلفت تو میں پیچھے ہو گیا، فاوترت یعنی میں نے رک کر وطر نماز پڑھی۔ تو حضرت عمر سے جب جا کر واپس ملا حضرت ابن عمر سے، تو انہوں نے پوچھا تم کو کس چیز نے پیچھے کر دیا تھا، یعنی تم کیوں پیچھے ہو گئے تھے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں وطر پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اندر بہترین نمونہ نہیں ہے، یعنی بہترین نمونہ عمل اور مثال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر وطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وطر پڑھنا سواری کے اوپر یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 1201 حدثنا محمد بن یزید الاسفاتی حدثنا ابو داود حدثنا عباد بن منصور عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یوتر علی راحلتہ۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی سواری پر وطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں باب سے یہ ثابت ہوا، دونوں حدیثوں سے اس باب کی، کہ وطر پڑھنا یہ جائز ہے سواری کے اوپر یا پھر جو جانور ہو اس کے اوپر وطر پڑھنا جائز ہے۔ لیکن کیا سچ مچ وطر کی نماز کسی سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، یا اپنے جانور پر جس پر ہم سفر کر رہے ہوں کیا اس پر وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا بائک پر یا اور جس چیز پر بھی ہم سفر کر رہے ہوں تو کیا اس چلتی ہوئی چیز پر وطر کی نماز پڑھنا ہے یا زمین پر اتر کر پڑھنا ہے؟ اس بارے میں اتفاق ہے کہ وطر کی نماز کے لیے ہمیں زمین پر اترنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، خود امام محمد نے بھی اپنی کتاب موطا امام محمد میں بہت سی حدیثیں صحابہ کرام سے پیش کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام سفر میں نکلتے تو وطر کے لیے اپنی سواری کو روک دیتے اور زمین پر اتر کر نماز پڑھتے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے وطر کو اپنے اونٹ پر پڑھا ہے۔ ان سے ہی دوسری حدیث مروی ہے، مجاہد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر میں رہا، یعنی مکہ سے ہم لوگ مدینہ جا رہے تھے ساتھ ساتھ، تو وہ تمام نمازوں کو اپنی سواری پر پڑھا کرتے تھے اور وہ سواری کا رخ مدینہ کی طرف تھا سوائے فرض نماز کے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَنزِلُ لَهَا، کیونکہ وہ فرض نماز کے لیے اپنی سواری سے اترتے تھے۔ تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ تمام نمازیں یعنی کہ جو بھی نفل وغیرہ پڑھنا ہے سب نمازیں سواری کے اوپر پڑھتے تھے اور فرض کے لیے کیوں اترتے ہیں؟
تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک. دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ حضرت ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ انہ کان یصلی علی راحلتہ ویوتر بالارض. حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ تمام نمازیں اپنی سواری پر پڑھا کرتے تھے اور زمین پر وتر ادا فرمایا کرتے تھے، وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایک ہی صحابی سے جب دو طرح کی حدیث مروی ہو، اب پھر یہ بھی مانتے ہیں حضرت ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، یعنی کہ سواری پر نماز کو وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے جیسا کہ اس حدیث میں آیا. تو دو طرح کی حدیث مروی ہوئی. اب جب دونوں طرح کی حدیث میں تعارض ہو، حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہو، دو حدیثیں ایک دوسرے کی ضد ہوں، اپوزٹ ہوں، تو ایسی صورت میں احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، اور احتیاط پر عمل کرنا ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے. اب احتیاط یہ ہے کہ زمین پر اتر کر ہی وتر پڑھی جائے، کیونکہ سواری پر پڑھنا واجب تو نہیں، لیکن زمین پر اگر ہم وتر کی نماز پڑھیں گے تو سواری پر پڑھنے کی مخالفت بھی نہیں ہوگی. اسی لیے یہ ہے کہ وتر کی نماز کو سواری سے اتر کر پڑھا جائے. اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام سے خود یہی مروی ہے کہ وہ تمام نمازیں اپنی، اب تمام کا مطلب تمام نفل نمازیں اپنی گاڑیوں پر، اپنی سواریوں پر پڑھا کرتے تھے، جانور پر جس پہ سفر کرتے، اونٹ وغیرہ پر، اس پر پڑھا کرتے تھے. لیکن جب فرض پڑھنے کی باری آتی یا وتر پڑھنے کی باری آتی تو وہ زمین پر اترتے تھے، زمین پر اتر کر پڑھا کرتے تھے. تو بیچ میں ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ یہاں پر میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں مجاہد نے کہا کہ حضرت ابن عمر کے ساتھ میں مکہ سے مدینے کے سفر میں رہا تو وہ اپنی تمام نمازیں اپنی سواری پر پڑھتے رہے، اور ان کی سواری کا رخ یعنی خود ان کا بھی رخ مدینے کی طرف تھا. تو مکہ سے مدینہ جب جاتے ہیں تو مکہ جو ہے تو وہ ساؤتھ میں ہے اور مدینہ ہے نارتھ میں، یعنی مکہ دکھن کی جانب ہے اور وہ اتر کی جانب ہے مدینہ. تو مکہ سے جب مدینہ کے لیے چلے تو سواری کا جو چہرہ ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے، وہ اتر کی طرف ہوتا ہے، یعنی مدینے کی طرف ہوتا ہے. تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جب حضرت مجاہد نے پوچھا بھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ قبلہ ادھر آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو اس بارے میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھ رہا ہو تو وہ اسی طرف رخ کرے جس طرف اس کی گاڑی کا، اس کی سواری کا رخ ہے. اور وہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اگر اپوزٹ رخ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چکر آ جائے، اور وجہ کچھ بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، تو ایسا ہی کرنا ہے. اور دوسری کوئی نماز پڑھنی ہے تو زمین پر اتر کر قبلہ کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھیں گے، جیسے فرض یا نفل، اس فرض یا پھر وتر. اور اگر نفل بھی زمین کی طرف زمین پر اتر کر پڑھ رہے ہوں تو وہ بھی قبلے کی طرف ہی رہے گا. باب نمبر 128 باب ما جاء فی الوتر اول اللیل. یہ باب ہے ابتدائی رات میں، رات کے پہلے حصے میں، ابتدائی حصے میں وتر نماز پڑھنے کے بارے میں. حدیث نمبر 1202 حدثنا ابو داود سلیمان بن توبہ حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا زائدہ عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لأبی بکر ای حین توتر قال اول اللیل بعد العتمہ قال فأنت یا عمر فقال آخر اللیل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انت یا ابا بکر فأخذت بالوسقى واما انت یا عمر فأخذت بالقوة. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اول وقت میں، رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کی نماز کے بعد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا اور تم عمر؟ تو آپ نے فرمایا آخری رات میں، یعنی رات کے آخری حصے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم نے وسقہ کو پکڑا. وسقہ یعنی مضبوط قوت کو پکڑا، یعنی کہ مضبوط رسی کو تم نے پکڑا. اور اے عمر تم نے قوت کے ساتھ پکڑا. مطلب یہ ہے کہ دونوں کی انہوں نے تائید کی کہ اول رات میں پڑھیں تب بھی صحیح اور آخر رات میں پڑھیں تب بھی صحیح. کسی دونوں میں سے جس وقت انسان پڑھنا چاہے وہ وتر کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد. حدثنا ابو داود سلیمان بن توبہ انبانا محمد بن عباد حدثنا یحیی بن سلیم
عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر فذکر نحوہ. یہ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ایسا کہا، یعنی وہی حدیث بعینہ. باب نمبر 129 باب السہو فی الصلاۃ، نماز میں بھولنے کا بیان، بھول ہو جانے کا بیان، یعنی بھول سے اگر غلطی ہو جائے اس کا بیان. حدیث نمبر 1203 حدثنا عبداللہ ابن عامر ابن زرارہ حدثنا علی ابن مسہر عن الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزاد او نقص قال ابراہیم والوہم منی فقیل له یا رسول اللہ ازید فی الصلاة شیء قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسجد سجدتين. حضرت عبداللہ سے مروی یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو زیادہ پڑھا دی یا کم، یعنی رکعت یا تو زیادہ ہو گئی یا کم. یہ جو شک ہے یہ کس کو ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا کہ مجھ سے پہلے والے راوی نے کیا کہا ہے. یہ حضرت ابراہیم اس میں جو ایک راوی ہیں ان کا شک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی حکم زائد آ گیا ہے؟ یعنی کہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے، کیا نیا حکم کوئی زائد ہوا ہے کہ نماز کو کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے، ایسا کچھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو. تو جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو 2 سجدے کرے درا حالے کہ وہ بیٹھا ہوا ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھرے اور آپ نے 2 سجدے فرمائے. حدیث نمبر 1204 حدثنا عمرو بن رافع حدثنا اسماعیل بن علیہ عن هشام حدثنی یحییٰ حدثنی عیاض انه سأل ابا سعید الخدری فقال احدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. مجھ سے حدیث بیان کی عیاض نے کہ انہوں نے ابو سعید خدری سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے. تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اسے پتہ نہ چلا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ 2 سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو. اس پورے باب کا ابھی میں خلاصہ نہیں کر سکتا، ابھی اور حدیثیں پڑھوں گا، 2-3 باب ملا کر پورا ایک ساتھ خلاصہ بیان ہوگا. تو باب نمبر 130 باب من صلی الظہر خمسا وهو صاحن. یہ باب ہے کہ کسی نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ لی بھول کر تو کیا کرے. حدیث نمبر 1205 حدثنا محمد بن بشار و ابو بکر بن خلاد قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبہ حدثني الحکم عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال صلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الظہر خمسا فقیل له ازید فی الصلاة قال وما ذاک فقیل له فثنى رجله فسجد سجدتين. حضرت علقمہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھی تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز زائد کر دی گئی ہے، یعنی نماز کو 5 رکعت کر دیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا ان کو کہ یعنی 5 رکعت ہو گئی ہے ظہر کی نماز. فثنى رجله فسجد سجدتين. تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کیا اور 2 سجدے کیے. باب نمبر 131 باب ما جاء فی من قام من اثنتین ساہیہ، کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو دوسری رکعت میں بھول کر کھڑا ہو جائے اور قاعدہ میں نہ بیٹھے، تشہد نہ پڑھے. حدیث نمبر 1206 حدثنا عثمان و ابو بکر ابن ابی شیبہ و ہشام ابن عمار قالوا حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن العرج عن ابن بحینہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی صلاۃ اظن انها الظہر فلما كان في الثانیہ قام قبل ان يجلس فلما كان قبل ان يسلم سجد سجدتين. ابن بحینہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھائی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز ہے. یعنی ابن بحینہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تو نہیں لیکن شاید وہ ظہر کی نماز ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. فلما کان فی الثانیہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں تھے تو آپ بیٹھنے سے پہلے کھڑے ہو گئے، یعنی دوسری رکعت میں نہ بیٹھے. تو جب سلام سے پہلے کا وقت ہوا تو آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، نماز مکمل فرمائی.
حدیث نمبر 1207 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابن نمیر و ابن فضیل و یزید بن ہارون تحویل سند وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابو خالد الاحمر و یزید بن ہارون و ابو معاویہ كلهم عن یحیی بن سعید عن عبد الرحمن الاعرج ان ابن بحینہ اخبره ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام فی سنتین من الظہر نسی الجلوس حتی اذا فرغ من صلاته الا یسلم سجد سجدتي سہو وسلم۔ ابن بحینہ سے مروی ہے، عبد الرحمن بن عارج کہتے ہیں کہ ابن بحینہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے، بیٹھنا بھول گئے۔ یہاں پر صراحت کے ساتھ ظہر کا ہی ذکر ہے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے نہیں کہ آپ نے سلام پھیرا، یعنی آپ نے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سلام پھیرا، سجدہ سجدتئی سہوے اور سہوے کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یعنی پہلے ایک بار سلام پھیرا، پھر سہوے کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، یعنی سجدے سہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1208 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن جابر عن المغیرہ ابن شبیل عن قیس بن ابی حازم عن المغیرہ ابن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قام احدکم من الرکعتین فلم یستتم قائما فلیجلس فاذا استتم قائما فلا یجلس ویسجد سجدتي السہو۔ مغیرہ بن شعبہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو ابھی پورا کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور جب پورا کھڑا ہو گیا ہو تو نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کرے۔ اب پورا کھڑا ہو گیا ہو تو نہ بیٹھے، اور دوسری بات ہے کہ پورا کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے۔ ان دونوں کا تعلق ہے وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، یعنی دونوں میں سے جو بھی ہوا ہو سہو کا سجدہ کرے، یعنی سجدے سہو کرے۔ اگر تھوڑا کھڑا ہو کر بیٹھ رہا ہے تب بھی سجدے سہو کرے، اور پورا کھڑا ہو گیا اور نہیں بیٹھے، بعد میں چوتھی رکعت میں جب بیٹھے گا پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا تب بھی 2 سجدے یعنی سجدے سہو کرنا ہے۔ ان پوری احادیث میں یعنی کہ باب نمبر 129، 30 اور 31، ان تینوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدے سہو کب کرنا ہوتا ہے، تو سجدے سہو کسی واجب کے چھوٹنے پر کرنا رہتا ہے، واجب کے چھوٹنے پر، لہذا اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا ہے تو وہ سجدے سہو نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہے سجدے سہو نہیں کر سکتا مطلب نماز ہی، ہاں اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑنے سے نماز ہوتی نہیں، نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اثر نو پڑھنا ہوگا، اس کو پھر سے شروع سے نئی نماز پڑھنا ہوگا۔ تو واجب کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ رکوع کے بعد فوراً، یعنی جیسے ہم رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے فوراً ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے رکوع کے بعد اچھا خاصا وہ کھڑا رہ گیا پھر سجدے میں جاتا ہے تو ایک رکن سے دوسرے رکن میں یعنی رکوع سے سجدے میں جانے میں اتنی تاخیر کی جتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رکوع سے سیدھا جب اچھے سے کھڑا ہو جائے، اپنی پوری ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر چلی جائیں، تو اس کے بعد سجدے میں جانا تھا اور اس نے اس سے زیادہ تاخیر کر دی، دیر کر دی، تو اب ایسی صورت میں اس نے ایک رکن کو چھوڑا۔ تو اب اگر ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز پھر سے پڑھنا ہے، اور اگر اس سے بھول سے ہو گیا، کہیں اور دماغ چلا گیا، شیطان نے بھٹکا دیا اور وہ کھڑا رہ گیا پھر سجدے میں جاتا ہے، تو یہ بھول کر ہوا، رکن کی تاخیر ہوئی، سجدے سہو واجب ہو گیا، کیونکہ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کو ادا کرنا یہ واجب تھا۔ تو اسی طرح کسی چیز میں بھی، کسی بھی رکن میں اگر قیام ہوا، قیام کے بعد بہت دیر تک قرات نہیں کی، تب بھی سجدے سہو واجب نہیں۔ کھڑے ہو کر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور اس کے بعد بہت دیر تک کھڑے رہے اور ہم نے سورہ فاتحہ یا اور کوئی اس کے ساتھ سورہ نہیں ملائی، کھڑے رہے، یا سورہ فاتحہ کے بعد بہت دیر تک دوسری سورت نہیں ملائی اور 3 تسبیح پڑھنے کی مقدار ہم نے وقفہ کر دیا، تو اسی صورت میں سجدے سہو سے نماز پوری نہیں ہوگی اگر ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ بھول کر اگر ہوا ہے تو سجدے سہو سے نماز پوری ہوگی۔ یعنی سجدے سہو کرنا رکن کے چھوٹنے پر ہوتا ہے، رکن کی تاخیر پر ہوتا ہے، رکن کی جلدی کرنے پر بھی سجدہ سہو ہوتا ہے اگر انجانے میں یہ سب ہو رہا ہو تو، یا کوئی اور واجب نماز کے اندر وہ چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جیسے کہ دوسری رکعت میں ہم بیٹھے ہیں، تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھ لینے کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب ہے فرض اور واجب نمازوں میں اور سنت مؤکدہ میں، لہذا
اگر کسی نے فرض واجب یا سنت مؤکدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد کا میم کہہ لیا ہے یا نہیں بھی کہا اور اتنی دیر تک وہ بیٹھا رہ گیا، یعنی 3 تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی مقدار ایکسٹرا بیٹھ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ اس مقدار کے اگر اندر بیٹھا، اگر اس مقدار سے کم بیٹھا، جیسے کسی نے اللہم صلی علی ابھی اعلیٰ صحیح سے کہہ ہی رہا تھا کہ یاد آ گیا اور کھڑا ہو گیا، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں۔ محمد کا میم اگر کہہ لیا ہے اللہم صلی علی اتنا آواز نکلی ہے اور اس کو یاد آیا، تب سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن محمد کا میم کہنے سے پہلے اگر یاد آیا یعنی اللہم صلی علی 3 کلمہ کہا ہے، تو اب ایسی صورت میں سجدہ سہو اس کے اوپر واجب نہیں۔ تو بہرحال کسی واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سجدہ سہو کیسے کیا جائے، تو اس میں ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یا تو کم کر دی یا زائد، اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کم پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حدیثوں سے، دوسری روایت سے یہی حدیث 2 رکعت پڑھائی تھی، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھائی تھی۔ تو کسی نے پوچھا تھا، اور اس صحابی کا نام جس نے پوچھا تھا وہ ذوالیدین تھے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا، یعنی نہ نماز میں کمی آئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 میں سے ایک چیز تو ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، دوسروں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد 2 سجدے فرمائے، یعنی سجدہ سہو پوری رکعت کی 2 نماز مکمل کی اور سجدہ سہو فرمایا۔ تب سجدہ سہو فرمایا، اس درمیان میں بات بھی ہوئی۔ تو اب بات ہوئی تو اس کو ہم کس درجے میں رکھیں گے؟ کیا اس درمیان میں امام اور مقتدی آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں بتاؤں کہ پہلے کی نمازوں میں، یعنی کہ ابتدائے اسلام میں نماز پڑھتے وقت صحابہ کرام آپس میں گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت وہ گفتگو کرنا جائز تھا، بعد میں وہ اس گفتگو سے منع کر دیا گیا۔ گفتگو میں نے بات چیت کرتے تھے، گفتگو تو ہر شخص سمجھتا ہے، تو بات کر لیا کرتے تھے، اور اس درمیان بات کرتے کرتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو، یعنی جب نماز میں رہو، تو آپس میں کلام نہ کرو، بات چیت نہ کرو۔ تو اب یہ حدیث، ایک تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث اسی وقت کی ہے جب نماز میں بات کرنا جائز تھا، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، اور اگر یہ حدیث بعد کی ہے، یعنی نماز میں گفتگو اور کلام کرنے سے منع کرنے کے بعد کی اگر یہ حدیث ہے، تو پھر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے گفتگو بھی کی تو ان کی نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں رب کا کلام ہوتا ہے۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ آتی ہے کہ رسول اللہ، اور باقی جتنی حدیثیں آنے والی ہیں سہو کے متعلق، ان سب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی، تو یہ بھولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں اور انسان سے بھول ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بھول اور ایک ہوتا ہے ذہول۔ بھول اور ذہول میں، یعنی ایک ہوتا ہے سہو اور ایک ہوتا ہے ذہول۔ ذہول اور سہو میں یہ فرق ہے کہ کوئی بات یاد ہوتی ہے، اور لیکن کسی موقع پر، کسی خاص وقت میں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بات یاد نہیں آتی ہے، تو بولتے ہیں کہ دماغ میں ہے لیکن سمجھ میں یاد نہیں آ رہی وہ بات، جس طرح کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذہول۔ یا کہ کسی نے مجھے بلایا تھا اور یاد ہے لیکن کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے ہمارا اس بات کی طرف دھیان نہیں گیا، اسی کو کہتے ہیں ذہول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہول ہوا، اور اگر یہ بھول بھی ہے تو یہ رحمت ہے، کیونکہ اگر ہم بھولتے نمازوں میں تو ہم کس طرح اپنی نماز کو پورا فرماتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر ہماری کوئی رہنمائی نہ رہتی تو پھر ہمارے اوپر یہ ہوتا کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم کو وہ 4 رکعت دوبارہ پڑھنی پڑتی، کیونکہ کوئی اور دوسری دلیل نہ ہوتی ہمارے پاس کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد اگر ہم سے بھول ہو جائے تو ہم کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھولنا امت کے لیے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھول ان پر طاری کی، تاکہ ہمیں وہ درس ملے کہ اگر ہماری نمازوں میں بھی بھول ہو جائے تو ہم سجدے سہو سے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں ایک موقف تھوڑا الگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے اس کی زندگی میں ایک مرتبہ بھول ہوئی یعنی نماز میں، تو وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. یعنی پوری زندگی نماز پڑھتا رہا لیکن اس سے بھول نہیں ہوتی ہے، آج ہو گئی ہے اور اس کو شک ہے کہ وہ 3 رکعت نماز پڑھا اس نے کہ 4 پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے. لیکن نماز کا اختتام کیسے کرے جس میں بھول ہو جائے پہلی تو بار؟ وہیں پر ختم کریں گے نماز. جیسے شک ہو گیا کہ 3 رکعت ہے کہ 4 رکعت ہے، یقین پر ڈٹ نہیں پا رہا ہے کہ وہ 3 ہے یقین اس کا یا 4، اسے یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے ہیں اس نماز کو مکمل کر لے، 3 یا 4 جو بھی سمجھ کر مکمل کرے، پھر اثر نو دوبارہ اس نماز کو پڑھے. اور امام اعظم نے جو یہ کہا ہے ان کی اپنی بھی دلیلیں ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جس کسی کو شک ہو اور اس کو شک ہمیشہ ہوتا ہو، پہلی بار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے اور بنا اس پر کرے جو زیادہ ہو گیا، اور جو بعد میں بھی ان سب باتوں کا بیان آگے آئے گا. تو اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی سے سہو ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کرے گا. لیکن سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہو؟ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد یا پورا درود ابراہیم دعائے معصورہ پورا پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف سلام پھیرے، پھر اس کے سہو کے 2 سجدہ کرے، پھر پورا تشہد درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کے پھر سلام پھیرے. یہی ثابت ہے، اگرچہ دوسری حدیثوں میں پہلے سلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو حدیث بھی تفصیل کے ساتھ آئی ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سلام پھیرا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے. اور اگر آخری حدیث میں یہ تھا کہ اگر تم سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر سیدھے کھڑے ہو گئے ہو تو مت بیٹھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا اور وہ کھڑا ہونے لگا، تو کھڑا ہونے میں کس چیز کا لحاظ کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو کبھی بیچ میں ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ یا تو وہ بیٹھنے سے زیادہ قریب ہوتا ہے یا کھڑے ہونے سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تب اگر بیٹھنے سے زیادہ قریب ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور کھڑا ہونے سے زیادہ قریب ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. کیونکہ جب قریب جو چیز ہو جاتی ہے نا تو وہ اسی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. قریب یعنی کہ اگر قیام سے قریب کوئی چیز ہے تو وہ قیام اس کو، کھڑا ہونے سے قریب کوئی چیز ہے تو وہ کھڑا ہونا اس کو کھینچ لے گا چمبک کی طرح، یعنی میگنیٹ کی طرح. اور اگر بیٹھنے سے قریب ہے یعنی کہ کھڑا ہونا دور ہے بیٹھنا قریب ہے تو وہ بیٹھ جائے اور وہ بیٹھنے کے درجے میں ہی رہے گا. ہو جو بھی، اگر اس نے اپنی سرین کو اپنے پیر پر سے اٹھا لیا اور کھڑا ہونے لگا تھا، اب وہ بیٹھتا ہے تو سجدہ سہو اس پر کرنا واجب ہے. باب نمبر 132 باب ما جاء فی من شک فی صلاتی فرجع الی الیقین. یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ یقین کی طرف لوٹے. یقین کی طرف لوٹے کا مطلب اس کو 2 رکعت پڑھی کہ 3، 1 پڑھی کہ 2، 3 پڑھی کہ 4، ایسے میں کچھ شک ہو جائے، یعنی پہلی ہے کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی، کون سی رکعت ہے اس کو شک ہو رہا ہے، تو یقین کی طرف لوٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 تو کنفرم ہے، تیسرے میں شک ہوا، 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 تو کنفرم ہے، چوتھے میں شک ہے تو سمجھے کہ ہم نے 3 پڑھا. 3 اور 2 میں شک ہے تو سمجھے کہ ہم نے 2 پڑھا، 1 اور 2 میں شک ہے تو سمجھے کہ 1 پڑھا، یعنی کم کی طرف جائے کیونکہ کم یقینی ہے. تو باب نمبر 132 حدیث نمبر 1209 حدثنا ابو یوسف الرقی محمد بن احمد السیدلانی حدثنا محمد بن سلمان محمد بن اسحاق عن مقول عن قریب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا شك احدكم في السنتين والواحدة فليجعلها واحدة واذا شك في السنتين والثلاث فليجعلها سنتين واذا شك في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثة ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو 2 اور 1 میں شک ہو جائے تو اس کو 1 بنا لے، یعنی اس کو 1 سمجھے، یعنی پہلی اور دوسری میں شک ہو تو اس کو پہلی سمجھے، اور جب دوسری اور تیسری میں شک ہو تو اس کو دوسری سمجھے، اور جب تیسری اور چوتھی میں شک ہو تو اس کو تیسری سمجھے، پھر اپنی باقی نماز کو مکمل کرے.
یہاں تک کہ وہم زیادہ میں ہو۔ کیا مطلب کہ وہم زیادہ میں ہو کا مطلب کہ جتنی رکعت میں وہم ہے اس کو بھی پڑھے، یعنی ایک رکعت اور 2 میں وہم ہے تو ایک سمجھے اور باقی 3 رکعتیں اور پڑھے اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو، پھر سجدہ کرے سہو کا درا حال ہے کہ وہ بیٹھا ہو، یعنی بیٹھ کر سجدہ کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے ایسا کرے۔ حدیث نمبر 1210، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلیلغ الشک ولیبنی علی الیقین واذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وإن كانت ناقصة كانت السلام لتمام صلاته وكانت السجدتان رغم انف الشیطان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو شک کو دور پھینک دے اور یقین پر بنا کرے۔ شک کو دور پھینک دے کا مطلب 3 اور 4 میں شک ہے تو چوتھے میں شک ہوا نا کہ 3 تو پکا ہے کہ 3 ہو گئی، لیکن تیسری ہے کہ چوتھی، اس میں شک ہو گیا تو 3 پکا ہے تو 3 کو لے لے، یعنی یقین کو لے لے، یقین پر بنا کرے، اس سے آگے اپنی نماز کو بڑھائے اور شک کو پھینک دے، شک کو الغا کر دے، لغو کر دے، یعنی ہٹا دے، دور رکھ دے اس کو۔ جب اذا استيقنت تمام سجدہ سجدتین، جب تمام مکمل ہو جائے یقین کے ساتھ، یعنی مکمل ہونا وہ یقین کے ساتھ ہو جائے تو 2 سجدے کرے۔ اگر نماز مکمل تھی تو یہ رکعت نافلہ ہوگی، نفل رکعت ہو جائے گی، اور اگر نماز کم تھی، ناقص تھی تو یہ رکعت نماز کو پوری کر دے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 4 میں شک ہوا تو اگر واقعی وہ 3 تھی تو اگلی رکعت جو ہم نے ملائی وہ 4 ہو جائے گی اور نماز مکمل، اور اگر وہ سچ مچ 4 تھی تو اب جو ملایا ہے وہ 5 ہوئی، 5 ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ جو 5ویں رکعت ہوئی یہ ایک نفل رکعت ہو جائے گی، اور نفل ایک رکعت نہیں ہوتی ہے تو بعد میں جو 2 سجدے کریں گے نا وہ 2 سجدے ایک رکعت کے منزل میں ہو جائیں گے، اور وہ ایک رکعت وہ اور ایک رکعت یہ مل کر 2 رکعت نفل کا ثواب بھی مل جائے گا، یہ ہے۔ اور اگر کم تھی، وہی کہہ رہے ہیں اگر کم تھی تو کانت الرکعۃ لتمام صلاته، یعنی آپ کی نماز اگر 3 رکعت تھی تو یہ رکعت نماز کو مکمل کرنے والی ہوگی، اور دونوں سجدے، اب جب نماز مکمل ہو گئی تو یہ دونوں سجدے کیوں پھر؟ اگر 3 رکعت تھی تو یہ رکعت ملا کے چوتھی رکعت ہوئی، تب دونوں سجدے کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کانت السجدتان رغم انف الشیطان، کہ یہ دونوں سجدے شیطان کی ناک کو گرد آلود کرنے کے لیے، اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے، یعنی شیطان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تم نے مجھے بھٹکایا، لو 2 سجدے اور کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے بھٹکانے سے میں بھٹکنے والا نہیں، میں اور 2 سجدے اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں، بلکہ یہ اس کے لیے ہو جائیں گے۔ باب نمبر 133، باب ما جاء فی من شک فی صلاته فتحری الصواب۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جسے اپنی نماز میں شک ہو تو وہ ثواب کی تحری کرے۔ ثواب کی تحری کرے مطلب درست کیا ہے اس میں غور و فکر کرے۔ تو اس سے پہلے جو باب تھا اس میں یہ تھا کہ جسے اپنی نماز میں شک ہو وہ یقین کی طرف لوٹے۔ یقین کی طرف لوٹے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقین اس کو حاصل کیسے ہوگا، 2 میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب دونوں طرف شک ہے تو اگرچہ کم والے میں یقین ہے لیکن پھر بھی مکمل طور پہ یقین نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 4 ہی ہو، تو یقین اس کو کیسے پھر بھی حاصل ہوگا۔ اسی لیے امام اعظم نے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ انسان ایسا ہے جس کو پہلی بار سہو ہوا ہے تو وہ پھر سے اپنی نماز کو پڑھے تاکہ مکمل طور پر یقین حاصل ہو اس حدیث کی وجہ سے۔ اب جو دوسرا باب آ رہا ہے اس کی حدیث کی وجہ سے امام اعظم دوسرے شخص کے لیے حکم نکالتے ہیں۔ باب نمبر 133 میں ہے کہ جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ درست میں غور و فکر کرے کہ درست کیا ہے۔ حدیث نمبر 1211، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن منصور قال شعبہ كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل إلينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه
وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَأَيُّكُم مَّا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ۔ منصور سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شعبہ نے کہا کہ شعبہ نے مجھے ایک خط لکھا، میں نے شعبہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خط آیا، میں نے اس کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے خبر دی ابراہیم نے، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھائی تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے زیادہ پڑھا دی یا کم۔ تو کسی نے پوچھا تو پھر ہم نے بھی بیان کیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو کھڑا کیا اور قبلہ کی جانب ہوئے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر آپ نے یعنی اپنا چہرہ ہماری طرف کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر نماز میں کوئی چیز پیدا ہو جائے، کوئی نئی چیز ہو جائے، لَأَنبَأْتُكُمُوهُ، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ میں بھی بشر ہوں، میں بھی بھولتا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے مجھ سے جیسا کہ تم سے نسیان ہوتا ہے۔ یعنی نسیان کا مطلب بھول چوک، جیسا کہ مجھ سے نسیان ہو سکتا ہے جیسا تم لوگوں سے ہوتا رہتا ہے، تو جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلانا، یعنی نماز کے اندر لقمہ دینا۔ اور جو تم میں سے جس کسی کو بھی اپنی نماز میں شک ہو تو وہ تحری کرے، غور و فکر کرے اور سوچے کہ کیا ہے ثواب، کیا ہے درست، کیا ہے 2 یا 3، یعنی جس میں بھی شک ہو، 2-3 میں شک ہو تو ان میں تحری کرے، غور و فکر کرے اور جس پر دل جمے وہ کرے۔ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، تو درست جو ہے، درست سے قریب جو ہے اس کی تحری کرے، غور و فکر کرے، پھر اسی پر نماز کو مکمل کرے اور سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، یعنی سلام پھیرے پھر اس کے بعد سہو کے 2 سجدے کرے، پھر آخر میں تو سلام پھیرنا ہی ہے۔ اس طرح اس حدیث کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو ایسا ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو وہ تحری کرے گا، اور جو درست سے قریب ہے یعنی 3 اور 4 میں سے شک ہوا تو بہرحال 3 درست سے زیادہ قریب یا اپنا غور و فکر کرے، اگر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یقین بیٹھ جاتا ہے تو وہی کرے، اور اگر یقین نہیں بیٹھتا ہے تو ادنا کی طرف جائے یعنی کم کی طرف جائے۔ حدیث نمبر 1212 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن مسعر عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی الصلاۃ فلیتحری الصواب ثم یسجد السجدتین۔ حضرت عبداللہ سے مروی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو تو درست کی تحری کرے، یعنی جو درست اور صحیح ہے اس کی طرف غور و فکر کرے، پھر جب وہ ہو جائے نماز مکمل کرے تو آخر میں 2 سجدے کرے۔ باب نمبر 134 بابن فی من سلم من سنتین او ثلاث ساہین، یہ باب ہے اس شخص کا جس نے 2 یا 3 رکعت پر بھول کر سلام پھیر دیا، یعنی 2 رکعت پڑھی تھی، جیسے 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے اور اس میں اس نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، یا 4 والی نماز تھی یا 3 میں بیٹھا 3 میں سلام بھی پھیر دیا، تو وہ کیا کرے؟ حدیث نمبر 1213 حدثنا علی بن محمد و ابو قریب و احمد بن سنان قالوا حدثنا ابو اسامہ عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحا فسلم فی الرکعتین فقال له رجل یقال له ذو الیدین یا رسول اللہ قصرت او نسیت قال وما قصرت وما نسیت قال اذن فصلیت رکعتین قال کما یقول ذو الیدین قالوا نعم فتقدم فصلى رکعتین ثم سلم ثم سجد سجدتي السہو۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کے اندر سہو ہوا، آپ نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا، 2 رکعتوں میں ہی آپ نے سلام پھیر دیا، تو ان سے ایک شخص نے عرض کی جن کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، یعنی ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے تھے، تو جن کی وجہ سے ایک ہاتھ ان کے تقریباً 2 ہاتھ کے برابر دکھتے تھے، اسی لیے ان کو ذو الیدین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ سے نسیان ہوا ہے، آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ کم ہوئی یا نہ میں بھولا ہوں۔ تو ذو الیدین نے کہا کچھ تو ہوا ہے، تو آپ نے تو 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکما یقول ذو الیدین، جیسا ذو الیدین کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے کیا؟ صحابہ کرام سے دوسروں سے پوچھا، سب نے کہا ہاں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیے یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ حدیث نمبر 1214 حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو اسامہ عن ابن عون عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة كانت في المسجد يستند اليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم ابو بکر وعمر فهاباه ان يقول له شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فقال لم تقصر ولم انسى قال فانما صليت ركعتين فقال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز کہا جاتا ہے مغرب اور عشاء دونوں کو، یعنی عشی رات کے وقت کی نماز، رات کے وقت کی نمازوں میں سے یعنی مغرب یا عشاء دونوں میں سے کسی ایک نماز کی 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر آپ ایک لکڑی جو کہ مسجد میں ہی تھی اس پہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، یعنی 2 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیرا، پھر اس لکڑی سے جو آپ کے بازو میں ہی ہوتی تھی ممبر کے طور پر، ممبر کی طرح ایک جو پلر جیسا ہوتا ہے اسی طرح کی پلر کے ٹائپ کی ایک لکڑی تھی، آپ اس میں کھڑے ہو گئے۔ تو جلدی جن لوگوں کو جلدی نکلنے کی ہوتی تھی، یعنی وہ لوگ جنہیں دوسرے کام ہوا کرتے تھے اور بھی دوسرے کام جنہیں ہوا کرتا تھا، وہ جلدی جو لوگ نکل جاتے تھے مسجد سے، آرام کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہ نکلا کرتے تھے اپنی مسجد سے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھروں میں ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، اسی سے وہ میاں بیوی دونوں نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ جلدی نکل جاتے تھے تاکہ میرے گھر پہنچنے کے بعد میرا کپڑا پہن کر میری بیوی نماز پڑھے، اس طرح۔ تو وہ لوگ جو جلدی نکلتے تھے وہ لوگ نکلے یہ بولتے ہوئے کہ نماز کم کر دی گئی ہے۔ قوم میں یعنی مصلیوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، اور ان لوگوں کو یعنی کہ ابو بکر و عمر نے ان دونوں کو کچھ نہیں کہا، کچھ بھی کہنے سے ابھی وہ خاموش رہے۔ اور انہی لوگوں میں ایک شخص یعنی کہ نمازیوں میں ایک شخص طویل الیدین بھی تھے، یعنی جن کو ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے نسیان ہوا ہے، بھول ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم کی گئی ہے اور نہ میں بھولا۔ تو ذو الیدین نے کہا تب تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جیسا ذو الیدین کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہاں۔ تو پھر کہتے ہیں راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے پہلے سے ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر، پھر یہاں پہ کھڑے ہوئے کہنے کا مطلب یعنی کھڑے ہوئے کا مطلب اب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیار ہو گئے، یہ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے 2 سجدے کیے یعنی سجدے سہو کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اس پوری حدیث کی تفصیل میں یہ مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نسیان ہوا تھا اس کے بعد آپ نے سہو کے 2 سجدے فرمائے تھے۔ اس درمیان وہ جو باتیں بھی ہوئی آپس میں لوگوں کی، ان سب باتوں کا جواب میں نے ابھی پچھلے ہی باب میں دیا ہے کہ وہ بات کرنا یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ پہلے نمازوں میں بات کرنا جائز تھا تو ہو سکتا ہے یہ اسی وقت کی نماز ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت کی نماز نہ ہو، نماز میں بات کرنا منع ہوا اس کے بعد کی بات اگر یہ ہے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی پھر بھی ان کی نماز ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی پھر بھی ان کی نماز ہوئی۔ حدیث نمبر 1215 حدثنا محمد بن المثنى واحمد بن الثابت الجحدری حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجره فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله قصرت الصلاه فخرج مغضبا يجر ازاره فسأل فاخبر فصلى تلك الركعة التي كان تركها ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم۔ عمران بن حسین سے مروی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں 3 رکعت میں سلام پھیر دیا، پھر آپ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے،
تو خرباق کھڑے ہوئے، ایسا آدمی، خرباق ان کا نام تھا، وہ ایسے آدمی تھے جو لمبے ہاتھوں والے تھے. انہوں نے عرض کی، آواز دی، یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ تو آپ غصے میں نکلے، درا حالے کہ آپ کے ازار لیٹ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے. تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ تو بتایا گیا. پھر آپ نے وہ رکعت جو چھوٹی تھی آپ نے پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا. اس حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 واقعے الگ الگ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہوئی اس میں یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ایک لکڑی سے آپ نے ٹیک لگا لیا. اس حدیث میں یہ ہے کہ اپنے کمرے کے اندر چلے گئے. تو ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعے الگ الگ ہوں، تو کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں، 2 الگ الگ واقعے ہو سکتے ہیں، دونوں میں الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن دونوں میں یہ ہے کہ پہلی میں یہ تھا کہ دوسری رکعت میں سلام پھیرا، اس میں یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سلام پھیرا ہے. اس میں یہ ہے کہ عشاء کی کوئی نماز تھی، یعنی مغرب یا عشاء، اور اس میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں. تو 2 الگ الگ واقعے ہوں گے، کسی میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی ایک دوسرے کی ضد اپوزٹ نہیں ہے، کہ کوئی تعارض نہیں ہے حدیث میں کہ اس کو دفع کیا جائے. 2 الگ الگ واقعے ہیں، اور جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا تو آپ نے سہو کے سلام پھیرا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا. باب ما جاء فی سجدۃ السہو قبل السلام. یہاں تک تو بات ہوئی کہ سہو اگر کسی سے ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے. اب کچھ حدیثیں ایسی آ رہی ہیں جس میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنے کا بیان ہے. باب نمبر 135، حدیث نمبر 1216. حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا یونس بن بکیر حدثنا ابن اسحاق حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ياتي احدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد او نقص فاذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسلم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس نماز کی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان داخل ہو جاتا ہے، تو یہاں تک کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ زیادہ ہوئی نماز یا کم، یعنی تیسری رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، تمہیں شک ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو 2 سجدے کرو سلام پھیرنے سے پہلے، پھر سلام پھیرو. حدیث نمبر 1217. حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا یونس بن بکیر حدثنا ابن اسحاق اخبرني سلمة بن صفوان ابن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد اور اس کے نفس کے درمیان داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے. جب ایسا ہو تو وہ 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے. تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہو یا سلام پھیرنے کے بعد، اس بارے میں فقہا اور محدثین ائمہ کے 2 گروہ ہو گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہو، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد ہو، پھر اس کے بعد سلام پھیرا جائے دوبارہ. اور دونوں کے پاس اپنی دلیلیں قوی موجود ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیرا جائے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا جائے. اس بارے میں بہت قوی حدیثیں، صحیح حدیثیں مروی ہیں بخاری و مسلم میں بھی اور دوسرے صحاح ستہ کی اکثر کتب میں. لہذا امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے، پھر اس کے بعد تشہد، درود ابراہیم وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرا جائے. باب نمبر 136. باب ما جاء فی من سجدہما بعد السلام. یہ باب ہے ان کے بارے میں جو سلام کے بعد سجدہ سہو کے قائل ہیں. حدیث نمبر 1218. حدثنا ابو بکر بن خلاد حدثنا سفیان بن عیینہ عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ ان ابن مسعود سجد سجدۃ السہو بعد السلام وذکر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعل ذلك. حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا اور بیان کیا بعد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے. دوسری حدیث نمبر 1219. حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير
عن ثوبان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی کل سہو سجدتان بعد ما یسلم۔ ثوبان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر سہو میں 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں۔ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سلام، پھر سجدے سہو، پھر اس کے بعد پھر سلام۔ باب نمبر 137 باب ما جاء فی البناء علی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں بنا کرنے کے بیان میں۔ نماز میں بنا کرنا، بنا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے نماز شروع کی، پھر درمیان میں اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ ٹوٹ گئی کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس کو ہنسی آ گئی اور اتنی زور سے ہنسا کہ بازو والے نے سن لیا، یعنی اس ہنسی کی آواز بازو والے نے اگر سن لی تو اس کو بولتے ہیں قہقہا۔ اور قہقہا کے ساتھ اگر نماز کے اندر کوئی ہنسے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے۔ مذہب حنفی یہی ہے، امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ قہقہا سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی شخص کا وضو نماز کے حالت میں ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے، تو اس کے بارے میں احادیث کیا رہنمائی کرتی ہیں وہ سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1220 حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب حدثنا عبداللہ بن موسیٰ التیمی عن اسامہ بن زید عن عبداللہ بن یزید مولا الاسود بن سفیان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابی ہریرہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة وکبر ثم اشار الیہم فمکثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنوبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نکلے اور تکبیر کہی، یعنی تکبیر تحریمہ کہی، اقامت کہی گئی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثم اشار الیہم، پھر آپ نے انہیں اشارہ کیا رکو، فمکثوا، صحابہ کرام رک گئے، فانطلق فاغتسل، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یعنی اپنے حجرے کے اندر گئے، گھر گئے، پھر آپ نے غسل فرمایا اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فصلی بہم، آپ نے انہیں دوبارہ نماز پڑھائی۔ فلما انصرف، جب آپ نے نماز پوری فرما لی تو آپ نے فرمایا میں انی خرجت الیکم جنوبا، میں تمہارے پاس جنابت کی حالت میں آ گیا تھا۔ جنابت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ ہوتا ہے جنوبی، اور اس حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ غسل فرض ہو، چاہے وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا صحبت کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے جب غسل فرض ہوتا ہے، یا جیسے عورت ہے اس کو جب حیض آئے، ماہواری آتی ہے، MC آتی ہے، تو پیریڈز جو آتے ہیں تو اس وقت بھی وہ جنوبی ہوتی ہے، یا اگر بچہ پیدا ہو تو جب تک خون آتا رہتا ہے اس وقت تک وہ جنوبی رہتی ہے، جنابت سے رہتی ہے۔ تو ان سب چیزیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ حالت اگر اس انسان کی ہے تو وہ انسان جنوبی کہلاتا ہے، اور اس حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، آپ نے نماز مکمل فرمانے کے بعد کہا کہ میں تمہارے پاس جنابت کی حالت میں آ گیا تھا، میں بھول گیا تھا، یعنی مجھ بھول کر ایسا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نماز میں کھڑا ہو گیا تو پھر ان کو یاد آیا تو وہ ایسا کیا انہوں نے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا اگر کسی نے جنابت کی حالت میں اپنی نماز شروع کر دی تو پھر وہ نماز وہیں پر چھوڑ کر گھر جا کر غسل کر کے دوبارہ اسی نماز کو وہاں سے آگے کنٹینیو کر سکتا ہے، یا نئے سرے سے اس کو نماز پڑھنی ہوگی؟ تو اس کا جواب اگلی حدیث پڑھنے کے بعد۔ حدیث نمبر 1221 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا الہیثم بن خارجہ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم۔ حضرت عائشہ سے مروی کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے قے ہو یا نکسیر پھوٹے، ناک سے جو خون نکلتا ہے، یا قلس ہو، قے اور قلس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قلس کہتے ہیں ایک مرتبہ منہ بھر کے جو پیٹ سے کوئی چیز باہر نکلے، چاہے پانی یعنی بہنے والی کوئی چیز نکل جائے یا کھانا نکل جائے، ایک بار نکلے پھر دوبارہ نہ آئے تو وہ ہے قلس۔ اور اگر ایک بار کے بعد پھر نکلے، اگلی بار دوبارہ پھر آئے منہ بھر کے، تو اس کو بولتے ہیں قے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں۔
تو کسی کو قے ہو یعنی بار بار الٹی ہوئی یا ایک بار منہ بھر کر ہوئی. منہ بھر کے کا مطلب یہ ہوا کہ منہ بھر کے کہا جاتا ہے اس کو کہ اگر اس نے روکنا بھی چاہا تو نہیں رکا اور منہ سے باہر آ گیا, اس کو بولتے ہیں منہ بھر. روکنے کی کوشش ہماری ہوئی کہ ہم اپنی قے کو روک سکیں نیچے اور نہیں روک سکے, اور وہاں تک کہ اپنے منہ سے بلا اختیار بغیر یعنی ڈائریکٹ نکل گیا, کوئی ہمارا اختیار نہیں رہا, کوئی کنٹرول نہیں رہا اور خود نکل گیا, تو اس کو بولتے ہیں منہ بھر. تو اگر منہ بھر کے ایسا آ جائے تو اس کو قلص بولتے ہیں. یا مزی آئے, مزی کا مطلب ہوتا ہے کہ منی کے نکلنے سے پہلے ایک اور سفید رطوبت نکلتی ہے, سفید رطوبت یعنی پانی کے ٹائپ کا ایک اور چیز نکلتی ہے, اس کو مزی بولتے ہیں, جو پیشاب سے گاڑھا ہوتا ہے اور منی سے پتلا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دم وائٹ ہوتا ہے, پانی کے ہی رنگ کا ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑی سی چپچپاہٹ بھی ہوتی ہے جو منی کے نکلنے سے پہلے ہوتی ہے, منی کے نکلنے سے پہلے صحبت کرنے سے پہلے ایسا ہوتا ہے. تو جسے مزی آئے فَلْيَنْصَرِفْ, تو وہ اپنی نماز سے پھر جائے, فَلْيَتَوَضَّأ یعنی اپنی نماز سے نکل کر باہر جائے, وضو کرے, ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ, پھر اپنی نماز پر بنا کرے, یعنی جتنی نماز اس نے پڑھ لی ہے اسی سے آگے کنٹینیو کرے. وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ, لیکن وہ اس درمیان کسی سے کلام اور بات چیت نہ کرے. دونوں حدیث, پہلی حدیث میں تو جتنی چیزیں بیان ہوئی ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, مزید بھی اگر نکلی اور منی کا نہیں نکلی ہے تو ایسی صورت میں صرف وضو ٹوٹتا ہے, غسل فرض نہیں ہوتا ہے. جیسے کسی انسان کو اپنے نیچے کے کپڑے میں اگر کوئی ایسی چھوٹی سی چیز تھوڑی سی چیز دکھائی دی اور اس وقت اس کا آلہ منتشر تھا, ایسی حالت میں دکھائی دیا, تو اس وقت اگر کوئی چیز نظر آئی ہے یا بعد میں اس نے دیکھا, اس کا نشان دیکھا, تو وہ مزی ہے اور اس کو دھو لے اور اپنے بدن کو بھی دھو لے, اپنے اس جگہ کو بھی دھو لے, تو وہ پاک ہو جائے گا وضو کرنے سے. وہ صرف اس کا وضو ٹوٹا اور کچھ بھی نہیں. اعلیٰ منتشر ہو جانے کے معنی پنی. اعلیٰ منتشر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کا جو آلہ تناسل ہوتا ہے, جو اس کا خاص عضو ہوتا ہے, تو وہ چیز اگر منتشر ہو, اپنے جوش کی حالت میں ہو, تو ایسی صورت میں مزید ایک چیز ہوتی ہے جو منی سے پہلے نکلتی ہے, وہ نکل جائے اگر اور نظر پڑے, یا بعد میں اپنے انڈر ویئر یا کسی چیز پر نظر پڑے, اس میں دیکھا کہ ہم نے کہ ایسا کچھ ہے, تو اس کو دھو لینے سے پاک ہو جائے گا اور دوسری اس کو غسل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ سب چیزیں اس سے صرف وضو ٹوٹتی ہیں, چاہے وہ قے ہو کہ نقصیر یعنی ناک سے خون بہے, یا کہیں سے بھی خون اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جائے, یا ایک بار صرف قے ہو, یا پھر مزی نکلے, یا پیشاب کا قطرہ نکلے. لیکن نماز میں تو یہ ہوگا نہیں پیشاب کا قطرہ نکلنا, اور اگر ہو جائے تو وہ وہیں پر سے اپنی نماز کو چھوڑ کر وضو کرنے جائے. وضو کہاں کرے, تو اس کی جگہ سے جہاں سے وہ نکل رہا وہاں سے سب سے قریب جہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں پر جا کر وضو کرے, پھر وضو کر کے واپس آئے, اور اس درمیان کسی سے بات چیت نہ کرے, کوئی دوسرا کام نہ کرے, تو وہ نماز میں ہی رہے گا اور وہیں سے اپنی نماز کو کنٹینیو کرے گا. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے والی حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی, پھر لوگوں کو اشارہ کیا ٹھہرو میں آتا ہوں, پھر وہ غسل کر کے آئے. بعد میں نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جنوبی آیا تھا, یعنی مجھ پر غسل فرض تھا. تو اب پوچھنا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کیا غسل فرض ہو کسی پر, وہ اپنی نماز شروع کر دے, تو بعد میں اس کو جب یاد آئے تو کیا یاد آنے کے بعد وہ اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتا ہے, یا نئے سرے سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام محدثین فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے, تمام صحابہ کرام کا, کہ اس کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. کیونکہ جب وہ جنوبی ہے تو اس نے وضو بھی کیا تو اس کا وضو نہیں ہوا, اس لیے کہ غسل فرض ہے. تو جس پر غسل فرض ہو تو وہ حالت طہارت میں جب نہیں ہوا تو اس نے نماز شروع کی, تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی, نماز شروع نہیں ہوئی, اور اب غسل کرنے کے بعد اس کو پھر سے نماز شروع کر کے پڑھنا پڑے گا. تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں نماز پڑھائی اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نماز پڑھائی, تکبیر کہی, فوراً انہیں یاد آیا, تو آپ لوگوں کو روک کر چلے گئے, پھر آپ آئے اور غسل کر کے, اور دوبارہ آپ نے نماز ان کی پڑھائی, نئے سرے سے آپ نے نماز پڑھائی. کہیں یہ نہیں ہے کہ وہیں سے آپ نے بنا کیا.
باب نمبر 138 باب ما جاء فی من احدث فی الصلاۃ کیف ینصرف. یہ باب ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے اندر تو وہ کیسے واپس آئے، یعنی کیسے وضو کرنے کے لیے واپس آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کا وضو ٹوٹ جاتا ہوگا نماز میں، لیکن وہ اپنے نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بعد میں جب نماز امام ختم کرتا ہے تو وہ جا کر وضو کرتے ہیں اور پھر سے اپنی نماز کو پڑھتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں بتاتا چلوں کہ نماز کو بغیر وضو کے پڑھنا، غسل تو دور کی بات، اگر بغیر وضو کے کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. یا تو وہ جان بوجھ کر جو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، یا پھر حرام سمجھتا ہے لیکن یا حلال سمجھتا ہے یا پھر حلال نہیں سمجھتا. اگر حلال سمجھتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو حلال سمجھنا قرآن کا انکار کرنا ہے. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نماز کی تیاری کرو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، پھر مسح کرو سر کا، پھر پاؤں دھو. یہ جو فرائض ہیں یہ 4، یہ سب کرنا. تو اب اگر کسی نے نہیں کیا اور اس کا انکار کیا تو اس کا مطلب قرآن کا انکار کیا، تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا ایسا شخص کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص حلال نہیں سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے، یعنی کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور لوگ باتیں بنائیں گے، تو میں آپ کو کہتا چلوں یہ بات بنانا دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن اگر آپ نماز میں اسی طرح کھڑے رہ گئے تو ایسا کرنا آپ کا حرام ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. لہذا اگر وضو ٹوٹے تو آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. اب آپ اگر پہلی صف میں ہیں، پیچھے 50 صفیں ہیں تو آپ کیسے نکلیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے. تو اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس باب میں. حدیث نمبر 1222 حدثنا عمر بن شبہ ابن عبیدہ ابن زید حدثنا عمر بن علی المقدمی عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال اذا صلى احدكم فاحدث فليمسك على انفه ثم لينصرف. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے محدث ہو جائے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو اپنے ہاتھ اپنی ناک پر ایسے پکڑ لے، پھر پیچھے آ جائے. یعنی اس طرح ہم اگر اپنے ناک پر ہاتھ رکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، اس کو یا تو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، یا یہ سمجھیں گے کہ خون آ رہا ہے ناک سے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو لوگ ہٹ جائیں اور ہٹتے ہوئے اس کو آگے بڑھنے کا، پیچھے نکلنے کا، یعنی کہ قبلے کے اپوزٹ باہر نکلنے کا اس کو راستہ دے دیں اور وہ وضو خانے پہ جائے. وضو خانے پہ جانے کے بعد وضو کرے اور کسی سے بات نہ کرے، اس درمیان آ کر جو سب سے آخری صف ہے جہاں پر اس کو جگہ ملے وہ کھڑا ہو کر باقی نماز اپنی پوری کرے. اس وضو کرنے کے درمیان اگر اس کی کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو پورا کرے گا. دوسری حدیث حدثنا حرملہ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنا عمر بن قیس عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ سے اسی طرح کی مروی ہے. باب نمبر 139 باب ما جاء فی صلاۃ المریض. یہ باب ہے مریض کی نماز کے سلسلے میں کہ مریض کس طرح نماز ادا کرے، اس بارے میں. حدیث نمبر 1223 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن ابراہیم ابن تہمان عن حسین المعلم عن ابن بریدہ عن عمران بن حسین قال كان بی الناصور فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حسین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ناصور ہو گیا، اور ناصور یعنی ان کو کوئی بہت زخم ہو گیا تھا، دنبل، پھوڑا، ایسا کچھ بڑا سا ہو گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ میں کیسے نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل پڑھو، پہلو کے بل. دوسری حدیث 1224 حدثنا عبد الحمید ابن بیان الواسطی حدثنا اسحاق
ازرق عن سفیان عن جابر عن ابن حریث عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی جالسا على يمینه وهو وجیع۔ وائل بن حجر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بائیں پہلو پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بیمار تھے، یعنی اپنے مرض کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پہلو یعنی بائیں پہلو کی طرف ایسا جھکے ہوئے تھے اور بیٹھ کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس بارے میں اور بھی ایک باب آگے آئے گا، ابھی یہیں اس پر میں اس کا خلاصہ کر دوں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار اپنی بیماری کو خود جانتا ہے، اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیماری اس کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے نہیں دے گی تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیماری تھوڑی دیر اس کو کھڑا رہنے دے گی پھر اس کو بیٹھنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں پہلے کھڑے ہو کر وہ نیت باندھے اور جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اس درمیان اگر اس کو لگے کہ اب وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تو بیٹھ جائے۔ یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا خاص طور سے فرض اور واجب نمازوں کو ہر حال میں ضروری ہے، صرف نفل نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص معذور ہے، مجبور ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اس کی طاقت جتنی دیر اس کو کھڑا رکھ سکتی ہے اتنی دیر تک اس کو کھڑا رہنا فرض ہے، اور کھڑا ہو کر اپنی نیت کرے، اور اگر وہ بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا بلکہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے۔ اب لیٹ کے پڑھے تو لیٹ کر پڑھنے کے سلسلے میں کئی طرح کی حدیثیں آتی ہیں، اور سب سے بہتر حدیث جس کو محدثین نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ وہ انسان قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹ جائے۔ قبلے کی طرف رخ اس وقت ہوگا جب کہ اس کا پیر قبلے کی طرف ہو اور چہرہ پیچھے ہو، تو اگر اس کو ایسا تکیہ لگا دیا جائے تو سامنے ایک دم قبلہ رہے گا، تو اس طور پر وہ پھر نیت کرے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر نیت کر سکتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لے، اور اگر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے تو اشارے سے ایسا تھوڑا سا اشارہ کرے اور زبان سے پڑھتا رہے، اور تھوڑا اشارہ کرے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ اشارہ کرے، بس اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے۔ لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے، کبھی بھی نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی نماز معاف نہیں تو اگر کسی کو کبھی شیطان یہ بہلاوا دے کہ تمہاری نماز معاف کر دی گئی ہے، جیسا کہ بہت سے اولیاء کرام کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ وہ جا رہے تھے اور ایک ابر آیا، ابر یعنی ایک گھٹا بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اور وہاں سے آواز آئی، اے عبد القادر ہم تم سے خوش ہوئے، ہم نے تمہیں معاف کیا، اب تمہیں کوئی نماز کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شیطان مردود، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان مردود تو نکل جا، تو شیطان ہے، تو مجھے میرے رب کی عبادت سے روکنا چاہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیطان نے دوسرا چال مارا، اپنی دوسری چال چلی، اور اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ دوسرا حربہ تھا شیطان کا جو یہ کام کر سکتا تھا اگر وہ غوث پاک نہ ہوتے۔ آج کل کے ہم جیسے لوگ ہوتے تو کام کر سکتا تھا، لیکن غوث پاک تھے، انہوں نے کہا کہ شیطان تو پھر مجھے بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے خواب میں بھی کوئی آ کر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر کسی نے خدا کو بھی خواب میں دیکھ لیا، ایسی کسی کی سعادت ہو جائے اور اس کو ایسا لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نماز تمہارے اوپر معاف کر دی گئی ہے، تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ باب نمبر 140، باب فی صلاۃ النافلہ قاعدہ، یہ باب ہے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1225، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی سلمہ عن ام سلمہ قالت والذی ذهب بنفسه ما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما مات حتى كان اکثر صلاته وهو جالس
وکان احب الاعمال الیہ العمل الصالح الذی یدوم علیہ العبد وان کان یسیرا۔ حضرت ام سلمہ سے مروی فرماتی ہیں قسم اس ذات کی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھانے والی ہے، یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، موت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ نہیں فرمایا، یعنی ان کا وصال نہیں ہوا، ان کی موت نہیں آئی، یہاں تک کہ ان کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھی۔ یعنی وہ اپنے گھر کی حالت بتا رہی نفل نمازوں کے تعلق سے کہ وہ اکثر اپنی نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیک عمل میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جس کو بندہ ہمیشہ کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز دن بھر میں 2 ہی رکعت پڑھتا ہے لیکن ہمیشہ پڑھتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی ایک دن میں 100 رکعت پڑھتا ہے پھر کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ کیوں نہیں فرماتے؟ کیونکہ اللہ کو پسند نہیں۔ وہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث نمبر 1226، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن الولید بن ابی ہشام عن ابی بکر بن محمد عن امرأ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ وهو قاعد فاذا اراد ان يركع قام قدر ما یقرأ انسان 40 آیہ۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات کرتے رہتے تھے، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے، تو کھڑے ہو کر کتنا پڑھتے؟ تو بول رہے ہیں قدر ما یقرأ انسان 40 آیہ، 40 آیت پڑھنے کی مقدار پھر کھڑے ہو کر پڑھتے۔ یعنی نفل نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تک فرض کی بات ہے تو پچھلی نشستوں میں یہ آیا کہ اگر کوئی فرض نماز امام پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کا لحاظ کر کے پڑھے، بہت لمبی نہ کرے، کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سب کا لحاظ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں تو اسی طرح پڑھا کرتے تھے، لیکن جب نفل کی باری آتی تھی، پرسنلی خود پڑھنا رہتا تھا تو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی قراتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے، اور پھر کھڑے ہو کر بھی 40 آیت کی مقدار پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد رکوع فرماتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1227، حدثنا ابو مروان العثمانی حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل الا قائما حتى دخل في السن فجعل يصلي جالسا حتى اذا بقي عليه من قراءته 40 آیہ و 30 آیہ قام فقرأها وسجد۔ پچھلی حدیث میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے یہاں تک کہ جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور 40 آیتیں پڑھنے کے مقدار کھڑے رہتے، پھر یعنی پڑھتے رہتے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ اس حدیث میں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کی کسی نماز کو بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی بھی نماز کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر کھڑے ہو کر، یعنی اور رات کی نماز سے مراد ہے تہجد کی نماز جو آپ پڑھا کرتے تھے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب اب آگے فرماتی ہیں حتی دخل فی السن، یہاں تک کہ جب آپ سن میں عمر میں داخل ہو گئے، یعنی آپ کی عمر جب زیادہ ہو گئی، فجعل یصلی جالسا، تو اب بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ اب یہ جو حدیث تھی پیچھے والی حدیث حضرت عائشہ کی، یہ وہی بعد والی بات ہے۔ یہاں تک کہ تو پھر جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر پڑھنے لگے، یہاں تک کہ جب 40 آیتیں پڑھنا باقی رہتا آپ کو، یا 30 آیتیں پڑھنا باقی رہتا، یعنی آپ کے رکوع میں 30 سے 40 آیت کے درمیان کا فاصلہ باقی رہتا، تو قاما، آپ کھڑے ہو جاتے، پھر ان آیتوں کو پڑھتے اور سجدہ کرتے۔ اب دونوں حدیثوں میں کی وضاحت ہو گئی کہ پہلی والی حدیث جو حضرت عائشہ سے مروی تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد ہم بیٹھ کر پڑھنے لگے تھے، اور اس سے پہلے ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی تہجد کی نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی نفل نمازیں۔ تو
اس میں فقہ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بیٹھ کر بھی نفل نماز پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا حدیث کی روح سے۔ باب نمبر 141 باب صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، یہ باب ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے نصف کا مستحق ہے۔ حدیث نمبر 1229 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا قطبہ عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عبداللہ بن بابا عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اس وقت حضرت عبداللہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی آدھے کے برابر ہے، یعنی ثواب میں آدھا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو جتنا اجر ملے گا اس کا آدھا بیٹھ کر پڑھنے والے کو۔ حدیث نمبر 1230 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا بشر بن عمر حدثنا عبداللہ بن جعفر حدثنی اسماعیل بن محمد بن سعد عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج فرآ اناسا یصلون قعودا فقال صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وہ نفل ہی کے بارے میں ہیں، تو جب بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا آدھا ہے۔ 1231 حدثنا بشر بن ہلال الصواف حدثنا یزید بن زرع عن حسین المعلم عن عبداللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد۔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں یعنی کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھا تو یہ افضل ہے، اور جو افضل ہے کا مطلب یہ سب سے اہم ہے، سب سے بہتر ہے، اور جس نے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا آدھا ہے، ثواب کا آدھا ہے، اور جو سو کر نماز پڑھتا ہے یعنی لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کا آدھا ہے۔ یعنی آپ ایسا کر لیجئے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو 4 ملے گا، 4 تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو 2 اور سو کر نماز پڑھنے والے کو اس کا آدھا یعنی 1، یعنی 1/4۔ تھوڑا بند کیجئے نا۔ خدا بندہ کریمہ کار سزا بندہ نوازا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دروس کو قبول فرما، ہمیں بہترین انداز میں ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جامعہ انواریہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس کا بول بالا فرما، یا اللہ ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔